السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المیار سسٹم انالسٹ پی این جی ڈپارٹمنٹ۔ آج ہم اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں پی سی ون کی میپنگ سیکھیں گے کہ ایک پی سی ون، چاہے وہ سمپل پی سی ون ہو یا امبریلا پی سی ون ہو، کہ اس کو کون بنائے گا۔ تو چلتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ایک یوزر کے ساتھ کوئی بھی اسکیم میپ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کس طرح اس کا پی سی ون بنا سکتے ہیں۔ تو میں اپنے ایک ٹیسٹ یوزر کے ساتھ، میرا جو ہے اس کے ساتھ میں لاگ ان ہوتا ہوں۔ آپ لوگ تو لازمی بات ہے، اب آپ کے پاس جو پی ایچ ڈی پی ڈاٹ پی یا جو بھی جی پی کی اس کے ساتھ لاگ ان ہوں گے۔ میں آتا ہوں اپنے ٹیسٹ والے پہ لاگ ان ہوتا ہوں، یہ سیکورٹی پرپز کے لیے میرے پاس، میں اس کو لاگ ان ہونے کے بعد جس یوزر نے سی پی بنایا تھا، لازم بات ہے آپ لوگوں نے اپنے سی پیز بنائے تھے، تو جب آپ لاگ ان ہو جائیں گے تو آپ ڈائریکٹ آپ کے پاس یہ اسکرین آ جائے گی۔ وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے پاور پروجیکٹ مینجمنٹ کے پاس آپ کے پاس ایک آئیکن نظر آ رہا ہوگا، آپ کے پاس ایک ٹیب نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ آپ کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ اسکیم پہ کلک کر دیں گے۔ یہاں پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ نے جو سی پیز بنائے تھے وہ اپنے 2023-24 کے لیے بنائے تھے، لازمی بات ہے، تو آپ اس ایئر کو سلیکٹ کر لیں گے۔ اگر آپ کے 22-23 کے ہوں گے تو بھی شو ہو جائیں گے، کیونکہ 22 کے انہوں نے کریٹ ہی نہیں کی، اس لیے وہ شو نہیں ہو رہے۔ تو 23-24 کو میں کلک کرتا ہوں اور سرچ کرتا ہوں۔ یہ میں نے اپنے کچھ یوزرز المیار ڈپارٹمنٹ کے نام سے کچھ سی پیز بنائے ہیں، کچھ امبریلا ہے، کچھ ہمارے پاس نارمل ہے۔ جو آپ کے پاس نو نظر آ ریلیٹ کریں، اس کا مطلب ایک نارمل سی پی بنایا تھا اور اس کے اگینسٹ ایک اسکیم بنایا جس کا کوڈ ہمارے پاس یہ جنریٹ ہوا ہے۔ اور اسی طرح کے پاس اگر یہ بلیو کلر میں نظر آ رہا ہے، یس یس، اس کا مطلب ہے کہ ایک امبریلا اسکیم ہے، اس کے سب اسکیمیں اور بھی ہیں، اس لیے اس کا سب سیکٹر، ڈسٹرکٹ، ولیج وغیرہ شو نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سب اسکیم کے لیول پہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس ایک امبریلا اسکیم ہے اور یہ سمپل ہمارے پاس نارمل اسکیم۔ کچھ سافٹ ویئر کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس پاور پروجیکٹ مینجمنٹ ہمارے پاس ایک آپ کے پاس نظر آ رہا ہے۔ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے فوکل پوائنٹ، ایک ہوتا ہے فوکل پرسن۔ جو یوزر اپنا سی پی بناتا ہے، تو جو فوکل پوائنٹ، ہم فوکل پرسن ہمارے پاس ہوتے ہیں جنہوں نے سی پیز بنائے، وہ آٹومیٹیکلی اس اسکیم کا فوکل پوائنٹ بن جاتا ہے۔ فوکل پوائنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس یوزر جو ہے، جو فوکل پوائنٹ بنتا ہے کسی بھی اسکیم کا، تو اس اسکیم کا اگر اس نے میپنگ کرنا ہو کہ کون پی سی ون بنائے گا یا پی سی ٹو کون بنائے گا، اسی طرح اگر فوکل پرسن میپنگ اس نے کرنی ہوگی، تو یہ سارے کام وہ، اگر وہ فوکل پوائنٹ ہوگا تو وہ بنا سکتا ہے، اگر وہ فوکل پوائنٹ نہیں ہوگا تو وہ نہیں بنا سکتا ہے۔ تو جس بندے نے سی پی کریٹ کیا ہے وہی فوکل پوائنٹ ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ۔ ہمارے سافٹ ویئر میں ہم نے اس طرح اس کو بائی ڈیفالٹ رکھا کہ جس نے سی پی کریٹ کیا ہے وہ اسی اسکیم کا کیا ہوگا، فوکل پوائنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے بہت سی سی پیز کریٹ کیے ہیں، آپ لوگوں نے سی پی کریٹ کیا، پھر ڈی آر سی سے اس کو اپلوڈ کروایا، پھر آپ کے پاس یہ پی این ڈی کو شو ہو گیا، پی این ڈی نے اس پہ میٹنگ کر کے، کلیئرنس کی میٹنگ کر کے اس کو شارٹ لسٹ کر دیا۔ اب جو اسکیم شارٹ لسٹ ہوگا اسی کا آپ پی سی ون بنا سکتے ہیں، کیونکہ اسی کو زیڈ کوڈ الاٹ ہوتا ہے۔ اور اگر پی این ڈی اس کو ڈرافٹ کرتا ہے یا اپڈیٹ بھیجتا ہے، تو جب تک اسکیم شارٹ لسٹ نہیں ہوگا، اگر میں بات کو سمرائز کر لوں، جو بھی آپ کے باقی اسٹیٹسز ہے، سبمیٹڈ ہے یا سی پی سبمیٹڈ ہے یا سی پی اپروڈ ہے یا سی پی ریجیکٹڈ ہو گیا یا اسی طرح اپڈیٹ ہو گیا یا ڈرافٹ ہو گیا، یہ سارے سی پی لیول تک ہوتے ہیں۔ جب تک شارٹ لسٹ نہیں ہوگا وہ اسکیم نہیں بنے گا، اس کو زیڈ کوڈ الاٹ نہیں ہوگا۔ تو جب تک اس کو کوڈ الاٹ نہیں ہوگا آپ اس کا پی سی ون نہیں بنا سکتے۔ اب جب اس کو کوڈ الاٹ ہو گیا تو آپ کو نارملی وہ اسکیمیں آپ کے پاس نظر آ جائیں گی۔ آپ کے پاس پاور پروجیکٹ مینجمنٹ جب کلک کرو گے، اسکیم کلک کریں گے، آپ کے پاس جو اپنے سی پیز کریٹ کیے تھے، چاہے 100 ہو، چاہے 200 ہو، چاہے 300 ہو، اور اگر وہ شارٹ لسٹ ہو چکے ہوں گے تو وہ، اگر 10 شارٹ لسٹ ہوئے ہیں یا 5 ہوئے تو آپ کے پاس اس مینیو میں نظر آ جائیں گے، اس کو کوڈ بھی الاٹ ہو چکا ہو۔ اب آتے ہیں کہ یہ پی سی ون کون بنائے گا، کہ اس اسکیم کا پی سی ون کون بنائے گا، اس کو ہم کسی یوزر کے ساتھ میپ کریں گے۔ اب کیونکہ ہمارا اسٹارٹنگ سٹیج ہے، تو آپ نے جن بندوں نے بنایا ہوگا آپ اسی کو بھی میپ کر سکتے ہیں اس پی سی ون کے ساتھ کہ یہ بندہ پی سی ون بنائے گا۔ یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور یوزرز ہے جو ہمارے پی سی ون بنائیں گے، تو لازمی بات ہے وہ یوزر آپ ہمیں بتائیں گے تاکہ ہم اس کو اپنے سسٹم میں اس کو اندراج کر کے اس کو رجسٹر کر لیں، تاکہ اس کو یوزر آئی ڈی اور لاگ ان پاسورڈ بن جائے۔ تو آپ اسی کو بھی، جب تک ہم اس کو بنائیں گے نہیں، رجسٹر نہیں کریں گے، ہم اس کو میپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اور اگر آپ اپنے خود کو میپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اپنا آئی ڈی تو معلوم ہے، لازم بات ہے آپ وہ آئی ڈی دیکھ کے اس کو میپ کر سکتے ہیں۔ تو ہم سیکھتے ہیں ابھی اس یوزر کا جو پرفارما یوزر میپنگ ہے، پی سی ون میپنگ، اس کو سیکھتے ہیں۔
میرے پاس کچھ میں نے کیے. میں آتا ہوں پہلے نارمل اسکیم کو دیکھتے ہیں کہ اس کا پرفارمنس یوزر میں کیسے کرتے ہیں. میرے پاس یہ اسکیم ہے Z2023.0011. اس کا امبریلا نو یہ سمپل نارمل اسکیم ہے. یہاں پہ میں آتا ہوں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے PC1 میپنگ. آپ کے پاس ایک کلر نظر آ رہا ہے. یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں. جب میں نے کلک کر دیا, اب میں جس یوزر نے کریٹ کرنا ہے اس کا PC1, تو میں آتا ہوں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں میرے پاس ایک یوزر بنا ہے ممرز خان کیسے, اس کو میں کرتا ہوں. جب میں کرتا ہوں تو آپ کے پاس نظر آ کہ سارے سیکشن اس کے پاس آ گئے. ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا PC1 یہ جو PC1 جو بنا رہا ہے اس میں 3-4 بندے انوالو ہے, تو کچھ چیزیں ایک بندہ کرے گا, کچھ اور کرے گا. لازمی بات ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس جو کیپیٹل کاسٹ اسٹیمیٹ ہے کسی اور یوزر نے بنایا, آپ کو پتہ ہوگا وہ یوزر, آپ اس کو میپ کر لو گے. یہاں پہ آپ سلیکٹ کر لو گے جو یوزر آپ کو معلوم ہوگا نا, ہم نے کریٹ کیا ہوگا وہ آپ کر. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یہ, اور چاہتے ہو کہ مین پاور مینجمنٹ ہے, فار ایگزامپل یا فائنینشیل پلان ہے, یہ کسی اور نے اس میں کام کرنا ہے, تو اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو اس طرح ایک PC1 پہ 3 بندے بھی کام کر سکتے ہیں, اور بھی کر سکتے ہیں. جتنے بھی آپ چاہتے ہو آپ سلیکٹ کر کے آپ اس کو میپ کر سکتے ہیں. یا آپ چاہتے ہو کہ نہیں سارے ایک ہی بندے کام کرے تو آپ ایک ہی سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس کو واپس آپ یہاں سے کر کے چینج کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میرے پاس ایک نارمل جو PC کو آپ میپ کرنا ہو کسی اسکیم سے تو اس طرح کر سکتے ہیں. اب میرے پاس یہ بندہ میں نے میپ کر دیا. ممرز خان جو اپنی ID سے لاگ ان ہوگا تو اس کو اسکیم نظر آ رہا ہوگا, اس کو آسانی سے اس کا PC1 بنا سکتے ہیں. میں اس کو سیو کرتا ہوں. اچھا, یہ ہو گیا کہ نارمل اسکیم کا کس طرح PC1 میپ کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس آتا ہے امبریلا. امبریلا پاس یہاں پہ یس نظر آ رہا ہے. ایک بات ذہن کر لیں کہ اگر آپ کے پاس ایک امبریلا اسکیم ہے اور آپ چاہتے ہو اس میں اگر 3 اسکیمز ہے, سب اسکیمز ہے, 5 سب اسکیمز ہے, اور آپ چاہتے ہو کہ ہر سب اسکیم کا الگ الگ PC1 بنے, ہر سب اسکیم کا الگ الگ PC1 بنے, تو یہ پھر آپ پینڈنگ کے ساتھ الاول کریں گے, ہمارے ساتھ آپ کیوری کریں گے کہ ہم نے اس کے الگ الگ PC1 بنانے. تو پھر میں اپنے لاگ ان سے ہمارا جو سیکشن یوزر اس لاگ ان ہو کہ میں اس کی پراپرٹی کو آن کر دوں گا کہ, اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم اس کی پراپرٹی بھی آپ کے حوالے کریں گے کہ آپ خود اس کا سیٹنگ کر سکتے ہیں. تو اس کے پھر میں وہ کچھ فلیگز اس کو میچنگ کر کے تو ہر PC1 کے اگینسٹ پھر الگ الگ آپ بنا سکتے ہیں اس کے PC1. اور اگر سمپل نارمل ہے کہ سب اسکیمیں تو اس میں بہت سے امبریلا ہے, لیکن PC1 ایک بنا رہے ہو تو اس کے لیے پھر مسئلہ نہیں, وہ آسانی سے اس کا ایڈ PC1 کر سکتے ہیں. میرے پاس 2 قسم کے ہیں, اس کو میں نے خود ٹھیک کر کے یہ والے اس کے نظر آ رہا ہے. یہ امبریلا اسکیم ہے, لیکن اس کے اپنے PC1 فار ایگزامپل ہم نے الگ الگ بنانے ہیں اس کے سب اسکیم. جب میں اس پہ کلک کروں گا, یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے 2 سب اسکیم ہے, تو آپ نے اس کے الگ الگ PC1 بنانے ہیں. تو اور آپ کے پاس یہاں پہ نظر آ رہا ہے دیکھو PC1 کے پاس ایک یوزر میپنگ آپ کے پاس آئیکن شو ہو رہا ہے. تو اس کو جس سے بنانا ہے آپ اس کو کلک کر کے وہی نارمل PC1 جس طرح میں نے پہلے کیا, میں نے ممرز صاحب سے بنوانا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ سیو کر دیں, اور اسی طرح آپ نے یہ بھی جس پہ بتانا ہے آپ اس کو میپ کر لیں ایزیلی. میں نے کر کے اس کو سیو کر, اور یہاں پہ اب یہ میپ ہو چکے ہیں ان دونوں کے. میں نے PC1 اب یہ بندہ جب لاگ ان ہوگا جو میں نے کیا ہوا ہے, تو اب میں نے جو میپ کر لیا, جب یہ بندہ ممرز صاحب جب لاگ ان ہو گیا اپنے ID کے ساتھ, اس کو اپنے پلاننگ کے مشن کے حوالے سے جو بھی PC1 ہے اس کو نظر آ جائیں گے. اچھا, اب دوسرا ہمارے پاس امبریلا اسکیم ہے کہ یہ ایک ایسا امبریلا اسکیم ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ اس کا ایک ہی PC1 بنے, الگ الگ سب اسکیم کس کا نہیں بنے. تو اس کو ہم لوگوں نے اس طرح سیٹنگ کروائی. فار ایگزامپل یس ہے, اب آپ کے پاس یہاں پہ الگ PC1 کا آئیکن نظر نہیں آ رہا ہے, الگ الگ ایک ہی ایڈ PC1 کرو گے تو اس کے پاس وہ ایک ہی PC1 بنے گا. امبریلا اسکیم ہے, اس کے سب اسکیم بہت سے, لیکن اس کا PC1 ایک ہی بنے گا. تو اس لیے ادھر ہم نے اس کو سیٹنگ ٹھیک نہیں کروایا کہ یار الگ الگ اس کا PC1 بنے, ایک ہی PC1 بنے, امبریلا PC1 بنے. تو اس کے لیے آپ ایڈ PC1 کر دیں گے. یہاں پہ پھر میں نے آلریڈی یوزر کو میپ کیا ہوا, فار ایگزامپل میں کرتا ہوں نہیں, یہ میں کرتا ہوں امریز, تو یہ میں سیو کرتا ہوں. اس طرح اب اس کا ایک ہی PC1 بنے گا, اس کے اندر سب اسکیمیں آ رہی ہوں. اس طرح اس کی یوزر میپنگ ہوتی ہے. اب میں آتا ہوں کہ یہاں تو ہم نے میپنگ کر دی, میپنگ پاور پروجیکٹ مینیجر میں اسکیمیں آئے, آپ نے میپنگ کر جو میں طریقہ کو بتا دیا. اب ہم آتے ہیں جس یوزر نے اس کو کریٹ کرنا ہے, کریٹ کرنے کے آپ کے پاس یہاں پہ نظر آ رہا ہے پلاننگ کے مشن کے حوالے سے, یہاں پہ کلک کرتے ہیں, اور یہاں پہ پاس PC1 کلک کرتے ہیں, اور پرفارم پہ کلک کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ پرفارم آ گیا. اب فار ایگزامپل ایک PC1 میں نے پہلے خود بنایا تھا اس یوزر سے. اب میں آتا ہوں واپس ممرز صاحب کی ID سے, وہاں سے ہم لاگ ان ہوتے ہیں, ہمیں کیسے نظر آ رہے تھے.
یہ میں نے خود ایک پی سی 1 بنایا تو اس کو فائنلائز کیا ہوا. میں آتا ہوں عمرے صاحب کے آئی ڈی سے. اب میں نے اس کو میپ کر دیا تھا. فار ایگزامپل آپ کے نظر آ رہا ہے یہاں پہ نمبر سب میرے پاس یہ تھا. آپ آئے جائیں گے پلاننگ کمیشن میں پی سی 1 اور پرفارم کلک کریں گے. دیکھو ہمارے پاس وہ آ گئے. اب میں نے مختلف اس کو کوئی میں نے Z2030.0010 کے حوالے سے کیونکہ ہمارے پاس وہ تھا میپ کیا میں نے اس کو. تھوڑا میں اس کو پیج وائز بڑا کرتا ہوں. اس کے پاس پہلے بھی آلریڈی میپ ہو چکے ہیں. تو یہ فار ایگزامپل اب میرے پاس جو ایک اسکیم تھا امبریلا اس کا کوڈ تھا Z2030.0010. اس کے 2 سب سی پیس تھے. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک یہ ہے ایک یہ. کیونکہ اس کے الگ الگ پیس میں نے کہا کہ پی سی 1 بنے ہے امبریلا اسکیم اور سب اسکیم کے الگ بنے تو اس لیے اس نے الگ الگ اس کو سب اسکیم لیول کی اس کا کوڈ شو کرا دیا. تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اور یہ جب سب اسکیم کا کوڈ بنتا ہے وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک اسکیم ہے جس کا کوڈ ہے Z2030.0010. اب اس کا سب کوڈ کیسے بنتا ہے. Z2030 کا وہ پہلے 23 لیتے ہیں. 23 آ گیا. اس کے بعد اس کا .0010 ہے تو اس کے بعد وہ آ جاتا ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد اس کا اپنا سیریل نمبر ہے. اگر اس کی 10 اسکیم ہے تو .001 .002 .003 اس طرح 10 تک جاتا ہے. جس طرح باقی سیم رہے گا. اسی طرح اب تک نظر آ رہا ہے کہ باقی سیم ہے لیکن 002 آ گیا. تو اس طرح وہ سب اسکیم لیول کی آپ کے پاس وہ کوڈ جنریٹ کر کے اس کے بعد آپ الگ الگ اس کا پی سی 1 بنا سکتے ہیں. اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں باقی اس کی انشاءاللہ جو اس کی ڈیٹیل ہے کہ کس طرح پی سی 1 کریٹ کریں گے نیکسٹ وہ ہم ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن صرف یہاں تک میں اگر اس پہ کلک کرتا ہوں ابھی تک آپ کے پاس جو اسٹیٹس نظر ہے وہ پی سی انیشیٹڈ اسٹیٹ ہے کیونکہ ابھی تک آپ نے اس کو نہ فائنلائز کیا ہے نہ سبمٹ کیا ہے. تو ابھی انیشیٹڈ اسٹیٹ میں یہاں پہ جو بٹن نظر ہے گو ٹو پی سی 1 جب اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس پھر وہ ایک مینو کھل جائے گا. یہاں پہ آپ کے پاس پھر آپ اس کی ساری لوازمات دے دیں گے. یہاں پہ پاس لوکیشن ہے اتھارٹی. اب یہ پھر ہم اگلے جو ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس میں بتائیں گے کہ لوکیشن اتھارٹیز وغیرہ سارے کیسے کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا ایک چیز میں بتاتا چلوں آپ نے سی پی بنایا تھا اس کا کاسٹ 100 تھا. اب آپ اس کا پی سی 1 بنانے جا رہے ہو. آپ چاہتے ہو کہ یار اس کا ہم نے جب اسٹیمیشن کیا اس کا کاسٹ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے اور اسی کو ہم امپروو بھی کروائیں گے ڈی سی سے یا پی ڈی پی سے. تو کائنڈلی پھر آپ ڈپارٹمنٹ سے پی این ڈی سے ہمارے ساتھ الاول کریں کہ یار اس اسکیم کا کاسٹ ہم نے تھوڑا کم اضلاع کرنا ہے. تو پھر ہم وہ خود اس کو چینج کر کے یا ہم آپ کو ایکسیس بھی دے سکتے ہیں فیوچر میں. فی الحال ہم خود کر لیں گے. تو پھر آپ نے جو فار ایگزامپل کا کاسٹ 100 ہے آپ کہتے ہو کہ اس کا 90 کاسٹ بنتا ہے تو ہم اس کے میں سسٹم میں چینج کر کے ادھر آپ کو پرپوز جو کاسٹ نظر ہوگا 90 نظر ہوگا پھر اسی کو اپروڈ ہو جائے گا. یا فار ایگزامپل کاسٹ آپ چاہتے ہو کہ یار 100 کم ہے 120 بن رہا ہے اسی سے اپروڈ ہوگا. اسے ہم نے اپروڈ کروانا ہے پی سی 1 اس کا. تو ہم جب بتا دیں گے تو ہم اس کو جب چینج کریں گے تو آپ کے پاس پرپوز جو کاسٹ ہوگا 120 نظر آ رہا ہوگا. اس طرح پھر وہ جب اپروڈ ہو جائے گا تو اس کا جو اپروڈ کاسٹ ہوگا وہ 120 ادھر آپ کے پاس آ جائے گا بجائے کہ 100. تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. اب میں واپس آتا ہوں پرفارما میں. اس اسکیم کا میں نے بتا دیا. اسی طرح اس کا ایک 1 تھا دوسرا اس کی بھی آپ جب کلک کرو گے جس طرح اس کا پی سی 1 کا پروسیس کھل جائے گا. اور جو میرے پاس نارمل پی سی 1 تھا Z2030.0011 ایک میرے پاس یہ تھا. ابھی میں نے میپ کیا تھا ایک نارمل پی سی 1 ہے سب اسکیم اس میں نہیں ہے. تو جب آپ نے اس کو انیشیٹ کرنا ہے تو لازم بات ہے سمپلی آپ ادھر آ گئے آپ نے اس کے گو ٹو پی سی 1 کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس وہ سارا پروسیس اسٹارٹ ہو جائے. کس طرح پی سی 1 کریٹ ہوتا ہے اس کے اپنے سیکشنز ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اس طرح الگ الگ آپ کر کے اپنا پی سی 1 بنا سکتے ہیں. اور یہ طریقہ آپ کو ہم ایک الگ ویڈیو میں سکھائیں گے کہ کیسے نیکسٹ کر کے اپنی چیزیں جس نے بس بہرحال پی سی 1 بنایا ہوگا اس کو معلوم ہے کہ اتھارٹیز کیا ہے پلان پروویژن کیا ہے پروجیکٹس کے سارے آرے کو پتہ ہے. یہ ہمارے پاس ایک پی سی 1 کے حوالے سے اس کی میپنگ یوزر میپنگ تھی کہ امبریلا کیسے کرتے ہیں اور سمپل کی کس طرح کرتے ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیا. اب فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس یہاں تک تو پی سی 1 کا ہم لوگوں نے کر لیا میپنگ چاہے امبریلا اسکیم ہو یا نارمل ہو. اگر آپ نے اپنے آپ کو میپ کرنا ہے جس نے سی پی بنایا ہے تو آپ اپنا خود کو بھی میپ کر سکتے ہیں. تو آپ کو یہاں پہ جب میپ کر لو گے تو آپ پلاننگ کمیشن میں آ کے پی سی 1 پہ آ جائیں گے تو آپ کے پاس پرفارم میں وہ نظر آ رہا ہوگا وہ اسکیم. تو آپ آلریڈی آپ آرام سے اس کا پی سی 1 بنا سکتے ہیں. تو آپ فار ایگزامپل آپ آتے ہیں واپس پروجیکٹ مینجمنٹ میں آتے ہیں اسکیم میں آتے ہیں. آپ چاہتے ہو کہ میں نے فار ایگزامپل ایک اسکیم کا کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل یہ اسکیم ہے اس کا آپ نے کرنا ہے کہ اس کا ہم نے پی سی 2 بنوانا ہے. کیا بنانا ہے پی سی 2 بنانا ہے پی سی 1 نہیں بنانا ہے. تو یہاں آپ کے پاس ایک آئیکن بنا ہوا ہے یہاں پہ پرفارما یوزر میپنگ. یہاں پہ آپ جب کلک کریں گے تو میں نے یہاں پہ پہلے سے کیا ہوا ہے. آپ نے اگر اپنے آپ کو کرنا ہے تو آپ اپنا آپ کے نظر آ رہا ہوگا آپ کا آئی ڈی
تو آپ سرچ کر کے آپ کے پاس آ جائے گا، آپ اس کو سلیکٹ کریں گے. میں پہ میمبرس کو کرتا ہوں اور میں سیو کرتا ہوں. تو اس طرح اس کا کیا کریں گے، ہم اس کا پی سی پرمیشن سے ہو گیا، ہم اس کا PC2 بھی بنوا سکتے ہیں. اور اب فار ایگزامپل میں واپس آتا ہوں، اگر اس کوڈ کا میں نے کیا کیا PC2 میپ کر دیا نمبر سر کے ساتھ، تو مجھ کو وہاں پہ نظر آ جائے گا. یہاں پہ آپ پلاننگ کمیشن میں آئے اور PC2 آ گیا، پرفارما آ گیا. تو جو اس کی میں نے اس کو میپ کیا تھا وہ لازم بات ہے، میرے خیال میں نظر آیا نہیں ہے. ایک منٹ، آئی تھنک. اچھا، تو اب یہ ہمارے پاس جو PC2 کی میپنگ ہے، اگر ہم نے PC2 کو میپ کرنا ہے، فرض میں میرے پاس ایک اسکیم ہے، میں نے ایک اسکیم بنایا ہوا ہے. اس کو میں نے بنا کے میں کہتا ہوں کہ میں نے پہلے اس کا PC2 بنوانا ہے. تو اس کا کیسے ہم میپنگ کریں گے یوزر کے، میں نے اس کو اپنے ساتھ میپ کرنا ہے. فار ایگزامپل میں نے کریٹ کیا ہے، میں کہتا ہوں میں اس کا PC2 خود بناؤں گا. تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک جو آئیکن نظر آ رہا ہے، پرفارما یوزر میپنگ کی اسکیم کو ہم نے PC2 بنوانا ہے. جب تک اگر آپ نے اس کا PC1 انیشیٹ کر رہے تو پھر آپ کا PC2 میپ نہیں کر سکتے. PC2 میپنگ کے لیے پریریکوزٹ ہے کہ اگر آپ نے اس کا PC1 میپ کر دیا تو اس کا PC2 نہیں بنے گا. اس لیے تو پہلے آپ نے اگر PC2 بنانا ہے تو PC1 اس کا انیشیٹ نہیں کرے، نہ میپ کرے، تو آپ اس کا PC2 بنوائے. یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں. اگر میں پہلے کو دکھا دوں کہ میرے پاس، اگر میں پلاننگ کمیشن میں آتا ہوں، یہاں پہ آتا ہوں PC2 میں آتا ہوں، پرفارم میں آتا ہوں، میرے پاس کوئی چیز میپ نہیں ہے. تو اب میں میپ کرنا چاہتا ہوں، تو واپس میں آتا ہوں پاور پروجیکٹ اسکیمز میں آتا ہوں، ایئر 23-24 کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں، اس کو میں اپنے ساتھ میپ کرتا ہوں. یہاں پہ آ کے میں کہتا ہوں میرا یوزر یہ عالمیار ڈپارٹمنٹل یوزر ہے، یہ والا. اور باقی اگر آن ورڈ ہم پھر آپ کو بتائیں گے کہ PC3 کیسے میپ کرتے ہیں، اس کا بھی طریقہ ہے، جیسے بنوانا ہے آپ میپ کر سکتے ہو، PC4 جیسے بنوانا ہے آپ کر سکتے ہو. تو یہ ہم آگے جا کے اس کے بھی آپ کو یہ بتائیں گے. میں سیو کرتا ہوں. اچھا، اب میں آتا ہوں فرام پلاننگ کمیشن میں، PC2 کے پرفارم میں آتا ہوں، کلک کرتا ہوں. اب میرے پاس اگر ہم ادھر دیکھ، یہاں پہ آپ دیکھیے ہمارے پاس جو میں نے PC2 اپنے ساتھ میپ کیا، میرے پاس یہاں پہ یہ نظر آ گیا ہے. پہلے جب نظر نہیں ہے، وجہ یہ تھا کیونکہ جب بھی آپ کے پاس اگر کسی اسکیم کا اپنے PC2 بنوانا ہے تو اس کے لیے پہلے ایک ہمارے پاس ایک فلیگ وغیرہ ہم سیٹ کرتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس ایک چیف آف سیشن کرتا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ اس پہ رابطہ کریں گے، کیوری کریں گے کہ یار یہ اسکیم ہم نے PC2 بنانا ہے، تاکہ ہم اس کا فلیگ آن کریں تو پھر آپ اس کا PC2 میپ کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی آپ میپ کر سکتے ہیں. جب تک اس کا PC2 کا فلیگ آن نہیں ہوگا تو آپ کسی کے ساتھ بھی اس کو میپ نہیں کر سکتے. اب جب میں نے اس کا سیٹنگ ٹھیک کر لیا، میں نے اس کا PC2 اپلیکیبل، ہمارے پاس ایک اس کا فلیگ ہے کہ PC2 اپلیکیبل ہے کہ نہیں اپلیکیبل. میں نے اس کا جب آن کیا تو جب میں نے میپ کیا تھا اپنے ساتھ، تو ابھی میرے پاس یہاں پہ شو ہو گیا. تو اس طرح آپ PC2 کی بھی میپنگ کر سکتے ہیں کسی بھی یوزر کے ساتھ، اگر آپ نے اس کا PC2 بنانا ہو. تو اس کے بعد آپ کے پاس نارملی وہ پروسیس ہے، آپ کے پاس یہ نظر آ رہا ہے گو ٹو PC2. اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ PC2 پرفارم رپورٹ ہے. اگر آپ اس کا رپورٹ کرو تو آپ کلک کریں گے. اگر آپ نے کوئی انسٹر اس کے ساتھ اپلوڈ کیے ہوں گے تو وہ جب کلک کرو گے یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی تک ہم نے کوئی انسٹر نہیں اپلوڈ کیا، نہ اپنے پہ کوئی ابھی تک کوئی PC1 PC2 کا بنانے. جب آپ کلک کریں گے تو گو ٹو PC2 کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے کریٹ کرنا ہے PC2. آپ کے یس، اب اس پہ کلک کریں گے تو اس کے پاس جس نے PC2 بنانا ہوگا اس کو لازمی بات ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا PC2 کس طرح بنتا ہے، اس کے 3 پروسیس ہے. یہ اب کہ وہ اسکیم کے کوڈ ہے، میں نے سمپل ایک اسکیم کریٹ کیا تھا جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ، اس لیے کہ اس کی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس وجہ سے آپ اس میں نیچے جب آئیں گے تو آپ کے پاس اس کے 3-4 آپشنز ہوں گے، اور بھی ہم کو ڈیٹیل میں آپ کے کس ریڈی میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کو PC2 ہم کس طرح پھر نیکسٹ کر کے اس کو کریکٹ کرتے ہیں. ویسے اس کے 3-4 سیکشنز ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کیا ہے، فائنل ڈپارٹمنٹ کوئی اس کا ایجنسی کون سا ہے جو ایڈ اسپانسنگ کرتے ہیں، اس کا گیٹنگ کرتے ہیں، وہ کوئی اٹیچمنٹ کرتے ہیں، اس طرح اس کے ڈیٹیل سروے فیزیبلٹی ہوتی ہے، وہ آپ اس کی جو چیزیں وہ آپ اس میں اٹیچ کر کے اور اس کو لکھ کر اس کے آؤٹ کمس کیا ہے، اس طرح سے انپٹ کرتے ہیں. یہ پرس بھی ہم کو سمجھائیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں. سمپل آپ کو PC2 میپنگ کا میں نے طریقہ بتایا. جب اس کا PC2 بن جاتا ہے تو لازمی بات ہے پھر اگر آپ ممبر ہوں گے، اس کے فورم کے ممبر ہوں گے، تو آپ اس کو میٹنگ جب آپ میٹنگ کال کر کے DC کا اس کو اپروول دیں گے تو لازمی بات ہے آپ اس کو اپروو بھی کر لیں گے اگر فورم کے ممبر ہوں گے. یہاں پہ اگر میں دیکھوں میرے پاس میں فورم کے ممبر ہوں، اس لیے مجھے نظر بھی آ رہا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں یوزر کوئی ممبر ہوں فورم کی نہیں ہوں، DC فورم ہو یا PDW فورم ہو، یہاں پہ آپ کلک کریں، یہاں پہ وہ نظر آ جاتا ہے مائی فورمس. دیکھو میں یہاں پہ آلریڈی ایگریکلچر فیڈریشن کا ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہوں.
اگر آپ ممبر ہوں گے تو ممبر نظر آ رہا ہوگا، اگر آپ چیئرمین تو چیئرمین نظر ہوگا. اگر آپ کیونکہ ہم لوگوں نے چیئرمین بنائے ہوں گے تو جو چیئرمین ہوگا اسی کے وہ اسی کو اپروو کر سکتا ہے. تو اس کے جب وہ اپروو بٹن پہ کلک کرے گا تو اسکیم کیا ہو جائے گا، اپروڈ ہو جائے گا. اب فار ایگزامپل میں آتا ہوں واپس فورم میں. اب فار ایگزامپل میں کچھ پی سی ونس آلریڈی فائنلائز کیے میں نے بنائے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس یہ اسکیم ہے. جب آپ اپنا پی سی ون بنا لیں گے نا، جب پرفارم میں آپ آئے جو میں نے طریقہ بتایا، میرے پاس کوئی پی سی ون میپ نہیں کیونکہ میری ممبر سرکل میپ کیے تھے تو اس کو نظر آ جائیں گے. جب آپ فائنلائز کر دو گے تو پھر فورم میں وہ نظر آ جائیں گے. اس طرح اس کا اسٹیٹس اپڈیٹ ہوگا کہ ایس پی سی فائنلائزڈ. تو اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو جو چیئرمین ہوگا یا ممبر ہوگا تو آپ کو دوبارہ اپڈیٹ بھیج دے گا. اگر نہیں ہوگا تو اس کو کیا کرے گا، وہ اپروڈ کر دے گا اور اسکیم اپروڈ ہو جائے گی. یہاں پہ اگر میں آتا ہوں میرے پاس یہ نظر آ رہا ہے ویو ریمارکس یا باقی اس کے اگر آپ نے پرفارم رپورٹ پرنٹ کرنا ہو، آپ نے اس کا سیکشن 7 پرنٹ کرنا ہو، یا آپ نے اس کا جی اسسمنٹ ٹول استعمال کرنا ہو فار اسکیم ڈپلیکیشن کے لیے، انیکسچر دیکھنی ہے، آپ نے اٹیچ کیے ہوں گے. اسی طرح آپ نے اگر پروگریس ڈیٹیل دیکھنا ہو اسکیم، فار ایگزامپل پاس ایک اسکیم ہے، آپ نے اس کو ریوائز کر رہے ہیں، ہم آگے جائیں گے اس کو بھی سیکھیں گے تو آلریڈی اس کی اسکیم آلریڈی اس کی پروگریس تو ہوگی. تو آپ جب اس کلک کرو گے تو آپ کے پاس پروگریس سر نظر آ جائے گا. اس طرح آپ نے اگر کوئی اپلوڈ کرنا ہے سرٹیفکیٹ وغیرہ تو آپ یہاں پہ اپلوڈ اگر آپ کیا ہوگا تو آپ یہاں پہ شو کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں آتا ہوں ویو ریمارکس. یہاں پہ ہم اسی کے اگینسٹ ریمارکس دیکھ کے اسکیم کو کیا کر سکتے ہیں، ہم اپروو کر سکتے ہیں یا ڈیفر کر سکتے ہیں یا اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اپڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی کوئی پی سی ون میں کوئی چینجز کرنی ہے، مسئلہ آ گیا ریمارکس میں، وہ بندہ چیئرمین یا ریمارکس ڈال کے دے دے گا کہ یار اس میں چینجز کر دو، آپ کو بتا دے گا اور بتا دے کہ اس میں کچھ کمی بیشی ہے. تو جب اپڈیٹ پہ چیک گا تو آپ جس طرح اپنی سی پیز اپڈیٹ کیے تھے اسی طرح ابھی اس کو نیکسٹ کر کے اپنی چیزیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپروو کرنا ہوگا تو یہاں پہ وہ چیئرمین اپنا ریمارکس ڈال کے اس نے اگر اپروو کرنا ہے، فار ایگزامپل کوئی ریمارک ڈالتا ہے کہ اسکیم ہیز بین اپرووڈ جو بھی ہے نا، ڈیٹ وہ ڈال کے میں اس کو اپروو کرتا ہوں تو یہ اسکیم کیا ہو جائے گا، یہ اپرووڈ ہو جائے گا. ایک قسم کا اسکیم پی سی ون جو ہے یہ اس کا اپرووڈ ہو جائے گا ہمارے پاس. تو اسی طرح آپ نے اس کا فائنلائز کر کے اس کو اپروو کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ اب میپنگ کرنا سمجھ تو آ گیا. مزید اس کا اگر پی سی ون کی جو ڈیٹیل ہے نیکسٹ کر کے اس کو فائنلائز کرنا، وہ ہم ایک الگ ویڈیو میں اس کو انشاءاللہ سیکھیں گے. یہاں پہ ابھی دیکھیں جو بھی اگر ممبر ہوتا ہے، پہلے میں ممبر تھا اس لیے وہ میرے پاس یہاں پہ نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو چیئرمین بنا دیا فورم کا نا، ڈی سی ہو چاہے پی ڈی ڈبلیو پی ہو. تو چیئرمین کے اپروڈ یا نہ یا اپروڈ کرتے ہو یا ڈس اپروڈ کرتے ہو تو چیئرمین کا ایک قسم کا فائنل اتھارٹی ہوتا ہے. ریمارکس اگر ممبر 4-5 ممبر ہے کمیٹی کے، وہ جو بھی ریمارکس دے اپروڈ کا ڈس اپروڈ کا، جب تک فائنل ریمارکس چیئرمین کی نہیں آتے وہ اسکیم نہ اپروڈ ہوتا ہے نہ ڈس اپروڈ ہوتا ہے. تو اب میں نے اپنے کو چیئرمین بنایا تو جب میں نے اسکیم کو اپروڈ کیا تو یہاں پہ آپ کے پاس نیچے گریڈ میں اسکیم آ گیا پی سی اپروڈ ڈیٹ وغیرہ اور یہ اسکیم اس طرح اپروڈ ہو گیا. تو اس طرح آپ کو آر کو معلوم ہے کہ وہ اپنے جو بھی فوکل پرسن ہوں گے تو جس ڈپارٹمنٹ کے جو چیئرمین جس کو نے بنایا ہوگا تو وہ اپنے طور پہ اس اسکیم کو جب وہ مطلب ڈی سی آپ کا ہو گیا سارا فائنلائز ہو گیا اسکیم اپروڈ ہے تو آپ اس کو سمپلی میں نے جب ادھر کلک کیا یہاں پہ آپ اس طرح ویو ریمارکس پہ کلک کر کے اور یہاں پہ آپ جو بھی ریمارک دیتے ہو ڈیٹ دے کے آپ اس کو اپروڈ کر لیں گے. اگر ڈیفر کرنا ہو میٹنگ میں ڈیفر کر رہے اسکیم ڈیفر کر لیں گے تو ایز اے چیئرمین ڈیفر ہو جائے گا اگر آپ چیئرمین ہوں گے. اگر اپڈیٹ ریکوائرڈ ہے مطلب اس میں پی سی ون میں کوئی کمی بیشی ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں چینجز کر کے اپڈیٹ ریکوائرڈ کر کے اپڈیٹ آپ کے پاس اپڈیٹ آ جائے گا. وہ سارے جیسے آپ نے سی پیز اپڈیٹ کیے تھے وہاں پہ بس ایڈٹ بٹن آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ ایڈٹ کر کے واپس جب فائنلائز کریں گے تو یہ کمیٹی اس کو واپس اپروڈ کر دے گا. تو اس طرح آپ اپنے اس اسکیم کو پی سی ون کو اپروڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈس اپروڈ کر سکتے ہیں اور اپڈیٹ ریکوائرڈ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں. ہمارے پاس 3 چیزیں جو ہے وہ اگر آپ نے ایک امبریلا اسکیم ہے اس کے اپنے سب پی سی ون بنانے ہر ایک کے الگ الگ پی سی ون بنانے تو آپ ہم سے رابطہ کریں گے. اور اسی طرح اگر آپ نے ایک پی سی ون ہے کہ آپ نے اس کا ایک تو ہمارے پاس امبریلا پی سی ون ہو گیا، اس کا مسئلہ آ گیا اگر آپ نے اسکیم کا پی سی ٹو بنوانا ہو کہ یار اس اسکیم کا میں نے پی سی ٹو بنوانا ہے بجائے پی سی ون کے تو بھی آپ ہم سے رابطہ کریں گے تاکہ ہم اس کا فلیگ آن کر دیں کہ پی سی ٹو اپلیکیبل، تو پھر آپ اس کے پی سی ٹو بنا سکتے ہو اور پی سی ٹو کے پھر آپ کسی کے ساتھ بھی میپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کاسٹ فار ایگزامپل سی پی میں ایک رکھا تھا اور آپ اس کے پی سی ون بنا رہے ہو اس میں بھی آپ اس کا کہہ رہے ہو کہ اس پہ اپلوڈ ہم اس پہ کریں گے یا کم یا زیادہ پہ، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس آپ کال کر کے ہمیں ریکویسٹ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے اس کا کاسٹ یہ رکھنا ہے تو پھر ہم اس کو چینج کر کے
پھر اب جب اس کے پیسون بنائیں گے تو اس کا پرپوز کاز الگ آ رہا ہوگا کہ ہم پرپوز یہ کر رہے ہیں، سی پی لوگوں نے 10 دیا تھا فار ایگزامپل، لیکن اس کا صحیح بن رہا ہے 12 یا 8 بن رہا ہے، تو پھر اسی اسکیم پہ وہ اپروو بھی ہو جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو تک یہاں پہ ہم اس کو بس بند کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا جو ڈیٹیل ہوگا پی سی 1 پی سی 2 کا اس کا الگ ویڈیو کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ کافی مین چیز یہ ٹیکنیکل چیز تھا، میپنگ کو وہ ہم نے کر لیا، اور جس بندے نے پی سی 1 سیکھا ہے اس کو پی سی 1 بنا سکتے ہیں، اس کے لیے پھر باقی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، پھر بھی ہم اس کا ویڈیو انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔